جزا اللہ تعالی عنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بما هو اہلہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلا سبق آپ کے ذہن میں ہوگا، مسلسل 3 دن تک گفتگو ہوتی رہی حروف مشبہ بالفعل کے سلسلے میں، اور کل وہ سلسلہ الحمدللہ مکمل ہوا۔ آج ایک نیا سبق ہم لے لیتے ہیں۔ آج کے سبق کا عنوان ہے جمع اور اس کے اقسام۔ اس سے پہلے میں آپ کو شروع میں ہی بتا چکا ہوں کہ عربی زبان کے علاوہ دوسری زبانوں میں صرف 2 ہی چیزیں ہوتی ہیں، واحد یا جمع۔ ایک ہو تو اس کو واحد کہتے ہیں، 2 ہوں یا 2 سے زائد کتنے بھی ہوں ان کو جمع ہی کہیں گے۔ لیکن عربی میں 3 چیزیں ہیں، واحد، تثنیہ اور جمع۔ 2 کے لیے مستقل یہاں ایک الگ صیغہ آتا ہے جسے تثنیہ کہا جاتا ہے۔ واحد اور تثنیہ کی بحث اس سے پہلے گزر چکی ہے، تثنیہ کا کچھ حصہ بھی گزر چکا ہے، اور آج ہم اس سلسلے کی تیسری کڑی جمع کے سلسلے میں گفتگو کریں گے، جمع کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ تو چلیے ہم ڈائریکٹ اسکرین پہ چلتے ہیں۔ الدرس السادس والثلاثون، 36واں سبق، جمع اور اس کے اقسام۔ جمع اور اس کی کتنی قسمیں ہیں؟ جمع سے مراد ہے واحد، تثنیہ اور جمع۔ جو واحد تثنیہ کے مقابلے میں آتی ہے جمع، وہ مراد ہے۔ سب سے پہلے آپ یہ سمجھ لیں کہ جمع کہتے کس کو ہیں۔ جمع اس اسم کو کہا جاتا ہے جو 3 یا 3 سے زائد، میں اسکرین تھوڑی دیر کے لیے غائب کر دیتا ہوں، جو 3 یا 3 سے زائد افراد پر دلالت کرے، افراد پر بولا جائے، اس کو ہم جمع کہیں گے۔ مثلا جیسے لفظ رجلن ہے، رجلن اس کے معنی ایک آدمی، رجلانی 2 آدمی، رجال 3 آدمی یا بہت سارے آدمی۔ تو چاہے وہ 3 ہوں یا 3 سے زائد کتنے بھی ہوں ان کو ہم رجال کہیں گے۔ ایک کے لیے رجلن، 2 کے لیے رجلانی، تثنیہ کے لیے رجلانی، اور جمع کے لیے رجال۔ یہ ہے جمع، جو 2 سے زائد افراد پر بولا جائے اس کو ہم جمع کہتے ہیں۔ پھر جمع کے سلسلے میں آپ سمجھیں، عربی زبان میں جمع کی 2 قسمیں، ایک جمع مکسر اور دوسری جمع سالم۔ جمع مکسر اس جمع کو کہا جاتا ہے کہ جس کی جمع بناتے ہوئے واحد کی ترتیب، واحد میں جو الفاظ کی ترتیب ہے وہ الفاظ کی ترتیب برقرار نہ رہے، وہ بدل جائے، اس کو جمع مکسر کہا جاتا ہے۔ کسر، مکسر، یہ اس میں مفعول ہے، اس کے معنی توڑا ہوا، یعنی اس جمع میں حروف کی ترتیب ٹوٹ جاتی ہے، حروف اپنی ترتیب پر برقرار نہیں رہتے، اس لیے اس کو جمع مکسر کہا جاتا ہے۔ تو چلیں آپ اسکرین پہ سبق میں دیکھیں آپ کیا ہے۔ سب سے پہلے جمع وہ اسم ہے جو 3 یا اسے زائد افراد پر دلالت کرے، دلالت کرے یعنی بولا جائے۔ جمع کی اولاً 2 قسمیں ہیں، اولاً جمع کی 2 قسمیں ہیں، کیا کیا؟ جمع مکسر اور جمع سالم۔ جمع مکسر اور جمع سالم۔ جمع مکسر کس جمع کو کہا جاتا ہے؟ یہی میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا، یہی میں ابھی بتا رہا تھا آپ کو۔ جمع مکسر وہ جمع ہے جس میں جمع بناتے وقت واحد کا وزن، وزن سے کیا مراد ہے؟ حروف کی ترتیب۔ وزن کس کو کہتے ہیں؟ حروف کی ترتیب کو۔ وزن یعنی حروف کی ترتیب برقرار نہ رہے، جیسے رجلن، اس کے معنی آدمی، ایک مرد، ایک آدمی، اس کی جمع آتی ہے رجالن، رجلن کی جمع رجالن، کہ جمع بناتے وقت جیم، جمع بناتے وقت جیم اور لام کے بیچ الف کا فاصلہ آیا۔ یہ دیکھیے، اصل اس کے حروف ہیں 3،
रजुलुन के अंदर 3 हर्फ हैं, रा, जीम और लाम। राजुलुन, इसके माना आदमी। जब इस रजुलुन की हमने जमा बनाई, रजुलुन की जमा बनाते वक्त रा और जीम के बीच में तो कोई फासला नहीं है, लेकिन जीम और लाम यानी दूसरे और तीसरे हर्फ जो असल हुरूफ हैं उनके बीच में अलिफ का फासला आया। तो रजुलुन में सिर्फ 3 लफ्ज थे, रिजाल जमा में 4 लफ्ज, 4 हर्फ आ गए। पहले में 3 हर्फ थे, अब इसमें 4 हर्फ आ गए, और उन 4 हर्फ में से एक क्या है? अलिफ है। ये देखिए, ये अलिफ हमने बढ़ा दिया तो रिजाल हो गया। तो इसके जो असल हुरूफ हैं उन असल हुरूफ के बीच में ये अलिफ आ गया है। अलिफ की वजह से जो असल हुरूफ की तरतीब है वो बाकी नहीं रही। इसको हम जमा मुकस्सर कहेंगे। इसको अच्छी तरह से समझिएगा। इसको क्या कहेंगे हम? जमा मुकस्सर, यानी जिसका वाहिद का वजन बरकरार न रहे, टूट जाए, वाहिद के वजन की तरतीब बाकी न रहे, हुरूफ की तरतीब बाकी न रहे। फिर है दूसरी किस्म जमा सालिम। जमा सालिम खुद ब खुद समझ गए होंगे आप। जमा सालिम वो जमा है जिसमें जमा बनाते वक्त वाहिद का वजन न टूटे। वाहिद का वजन न टूटने का मतलब क्या है? यानी हुरूफ की तरतीब बरकरार रहे और जो इजाफा हो वो असल हुरूफ के बाद हो। देखिए, इजाफा तो होगा ही, एक वाहिद है एक जमा है, वाहिद एक पे दलालत करता है, जमा 2 से जायद पर दलालत करता है। तो अल्फाज तो उसमें इजाफा तो होगा ही हुरूफ का जमा के अंदर, लेकिन इस जमा सालिम में जो हुरूफ का इजाफा होता है वो असल हुरूफ के बाद होता है, वो असल हुरूफ के बाद होता है। लिहाजा उसको हम क्या कहेंगे? जमा सालिम, जिसका वाहिद का वजन टूटा नहीं है। फिर इस जमा सालिम की 2 किस्में, इस जमा सालिम की 2 किस्में। नंबर 1 जमा मुजक्कर सालिम, नंबर 2 जमा मुअन्नस सालिम। जमा सालिम की एक किस्म वो है जो मर्दों पे बोली जाती है, मुजक्कर के लिए आती है, और जमा सालिम की दूसरी किस्म है जो मुअन्नस के लिए इस्तेमाल होती है। तो जो मुजक्कर के लिए इस्तेमाल होती है उसको जमा मुजक्कर सालिम कहते हैं, जो मुअन्नस के लिए इस्तेमाल होती है उसको जमा मुअन्नस सालिम कहते हैं। जमा मुजक्कर सालिम की मिसाल जैसे मुस्लिमुन की जमा है मुस्लिमूना, मुस्लिमुन की जमा है मुस्लिमूना। अब देखिए ये जमा मुजक्कर सालिम है। क्यों जमा मुजक्कर सालिम है? अल्फाज को देखिए आप, हुरूफ को देखिए, मीम, सीन, लाम और मीम असल हरफ, असल हुरूफ वाहिद में 4 है। मीम, सीन, लाम और मीम, ये असल हुरूफ है। अब हमने देखा जब हमने इसकी जमा बनाई मुस्लिमूना, मुस्लिमूना जमा बनाते वक्त हमने देखा इसमें जो इजाफा हुआ है वो असल हुरूफ के बाद हुआ है। देखिए मैंने इसको तोड़ दिया, बीच में अलग कर दिया। मुस्लिमुन, मीम, सीन, लाम, मीम, ये 4 हुरूफ तो अपनी तरतीब पर आए, तो इजाफा जो हुआ वो इनके बाद हुआ। इजाफा जो वाव नून का हुआ वो असल हुरूफ के बाद हुआ, लिहाजा इसको हम क्या कहेंगे? जमा सालिम। और मुजक्कर के लिए है, इसमें मुअन्नस की कोई अलामत नहीं है, तो लिहाजा इसको हम कहेंगे जमा मुजक्कर सालिम। तर्जमा इसका क्या है? बहुत सारे मुसलमान मर्द। मुस्लिमुन एक मुसलमान मर्द, मुस्लिमूना इसकी जमा है बहुत सारे मुसलमान मर्द। तो यहां आप जमा मुजक्कर सालिम को पहचान गए होंगे क्या है। अब जमा मुअन्नस सालिम, जमा मुअन्नस सालिम भी बेआइन ही ऐसे ही है कि जमा मुअन्नस सालिम में जमा बनाते वक्त हुरूफ की जो असल तरतीब है, असल हुरूफ की जो तरतीब है वाहिद की, वो टूटती नहीं है, अपने हाल पर बरकरार रहती है। असल हुरूफ क्या है? असल हुरूफ यहां भी 4 ही हैं, मीम, सीन, लाम और मीम। अब आप कहेंगे यहां तो ता भी है, आप कहेंगे यहां तो ता भी है। ता असल हुरूफ के अंदर दाखिल नहीं है, बल्कि ये मुअन्नस की अलामत है, इसके मुअन्नस होने की अलामत है ता, ये असल हुरूफ में दाखिल नहीं है। असल हुरूफ 4 ही हैं। तो लिहाजा जब असल हुरूफ 4 हैं, अब चले हम जमा की तरफ। देखिए मुस्लिमातुन की जमा मुस्लिमातुन, मुस्लिमातुन मुसलमान औरत, एक मुसलमान औरत, इसकी जमा आती है मुस्लिमातुन। अब देखिए यहां आप मीम, सीन, लाम, मीम, ये चारों हुरूफ अपनी तरतीब पर बरकरार हैं। इजाफा जो अलिफ और ता का है, अलिफ और लंबी ता का, ये मीम के बाद असल हुरूफ के बाद है। तो गोया मालूम हुआ जमा बनाते वक्त अगर असल हुरूफ की तरतीब बरकरार है तो उसको हम जमा सालिम कहेंगे, चाहे वो मुजक्कर हो मुअन्नस हो। मुजक्कर के लिए होगा तो जमा मुजक्कर सालिम, मुअन्नस के लिए होगा तो जमा मुअन्नस सालिम। लेकिन जिस लफ्ज में, जिस इस्म में जमा बनाते वक्त वाहिद की तरतीब बाकी न रहे,
واحد کا وزن برقرار نہ رہے. آسان الفاظ میں ہم کہیں گے جمع بناتے وقت واحد کا وزن برقرار نہ رہے، اس کو جمع مذکر کہا، اس کو جمع مکسر کہا جاتا ہے، اس کو جمع مکسر کہا جاتا ہے کیونکہ اس کے واحد کا وزن ٹوٹ گیا. یہاں تک آپ اچھی طرح سے سمجھ گئے ہوں گے تو آگے چلیے. اب دیکھیے یہ جو ہم نے جمع کی 3 قسمیں آپ کو بتائی، نمبر 1 جمع مکسر، نمبر 2 جمع سالم، پھر جمع سالم کی 2 قسمیں، جمع مذکر سالم اور جمع مؤنث سالم. تو یہ کل 3 قسمیں ہوئی، جمع مکسر، جمع مذکر سالم، جمع مؤنث سالم. ان میں سے ہر قسم کا اعراب الگ الگ ہے. جمع مکسر کا اعراب الگ ہے، جمع مذکر سالم کا اعراب الگ ہے، جمع مؤنث سالم کا اعراب الگ ہے. تینوں کا اعراب الگ الگ ہے. جب تینوں کا اعراب الگ ہے تو ہمیں ہر ایک کو الگ الگ طریقے سے سمجھنا پڑے گا، اس کو ذہن میں بٹھانا پڑے گا کہ جمع مکسر کا کیا اعراب ہے، جمع مذکر سالم کا کیا اعراب ہے اور جمع مؤنث سالم کا اعراب کیا ہے. آج ہم صرف جمع مکسر کے بارے میں گفتگو کریں گے تاکہ آپ بور محسوس نہ کریں، مختصر ہی کریں گے. نوٹ، یہی بات یہاں کہی گئی ہے نوٹ میں، جمع کی ان تینوں قسموں کا اعراب الگ الگ ہے، لہٰذا ان تینوں کے اعراب کو الگ الگ بیان کیا جائے گا انشاءاللہ. آج پہلی قسم کا بیان آئے گا. پہلی قسم کیا ہے؟ جمع مکسر. لہٰذا جمع مکسر کا اعراب کیا ہے؟ دیکھیے اعراب کی 2 قسمیں، ایک ہوتا ہے اعراب بالحرکت، دوسرا ہوتا ہے اعراب بالحروف. اعراب بالحرکت کا مطلب یعنی زبر زیر پیش میں سے کوئی چیز اعراب کے طور پر آئے، جیسے رجال اس کے آخر میں پیش ہے، رجالن اس کے آخر میں زیر ہے، رجالن اس کے آخر میں زبر ہے، تو ہم کہیں گے زبر زیر پیش جو ہے یہ اس کا اعراب ہے. کہیں اعراب بالحروف ہوتا ہے، اس کی بحث آگے آئے گی. تو اعراب بالحرکت کا کیا مطلب ہے؟ جمع مکسر پر اعراب بالحرکت ہوتا ہے. جمع مکسر یعنی جمع کی جو پہلی قسم ہے جمع مکسر، اس پر جو اعراب آتا ہے وہ حرکات کے ذریعے سے آتا ہے. حرکات کس کو کہتے ہیں؟ زبر زیر پیش کو. شروع میں آپ پڑھ چکے ہیں، اس پہ 2 زبر 2 زیر 2 پیش بھی داخل ہیں، وہ بھی حرکات میں ہیں. اس پر اعراب بالحرکت یعنی زبر زیر پیش ہوتا ہے، لہذا حالت رفعی میں پیش آئے گا. حالت رفعی میں کیا آئے گا؟ پیش. حالت نصبی میں یعنی منصوب ہونے کی جگہ میں زبر آئے گا، اور حالت جری میں زیر آئے گا. تینوں قسموں کی مثالیں آپ سمجھ لیں. حالت رفعی کی مثالیں، حالت رفعی کی مثالیں کیا ہیں؟ ہؤلاء رجال، یہ بہت سارے مرد ہیں. دیکھیے حالت رفعی میں کیوں ہیں؟ کیوں؟ ہؤلاء یہ اس میں اشارہ برائے جمع ہے، اس میں اشارہ ہے جمع کے لیے، یہ مبتدا ہے. ہؤلاء اس میں اشارہ مبتدا ہے، رجال اس کی خبر ہے. آپ کو معلوم ہے کہ مبتدا اور خبر دونوں کا اعراب یکساں ہوتا ہے، یعنی دونوں مرفوع ہوتے ہیں، دونوں مرفوع ہوتے ہیں، یکساں نہیں بلکہ دونوں مرفوع ہوتے ہیں. اب ہؤلاء یہ تو مبنی ہے اس پر، یہ تو ہؤلاء ہی رہے گا چاہے آپ اس کو کچھ بھی بنائیں. دوسرے رجال، تو رجال چونکہ خبر ہے، خبر کی وجہ سے وہ مرفوع ہے، اس پر پیش ہے. تو دیکھیے آپ پیش کی صورت میں ہم کیا لائے؟ اس پر 2 پیش، اعراب بالحرکت. ہؤلاء رجال، یہ بہت سارے مرد ہیں. ترجمہ آگے دیا ہوا ہے، ہؤلاء رجال یہ بہت سارے مرد ہیں. ہذہ اقلام، یہ بہت سارے قلم ہیں. ہذہ اقلام، اقلام یہ قلم کی جمع ہے. رجال تو آپ سمجھ گئے یہ جمع مکسر ہے، اقلام یہ جمع مکسر کیسے ہے؟ اس کے واحد کو دیکھیے آپ، اس کا واحد کیا ہے؟ قلم، قاف لام اور میم. اور یہاں جب ہم نے جمع بنائی اس کی جمع آئی اقلام، گویا قاف لام اور میم کے بیچ میں الف کا فاصلہ آیا. تو لہٰذا اب یہ کیا ہے؟ جمع مکسر ہے، یہ جمع سالم نہیں ہے. ہذہ اقلام، یہ بہت سارے قلم ہیں. آپ کے ذہن میں ہوگا کہ ہم ہذہ کیوں لائے؟ اوپر ہم نے ہؤلاء جمع لایا، لیکن نیچے ہم نے جمع کے لیے ہذہ کا لفظ استعمال کیا. کیوں؟ کیونکہ اقلام غیر ذوی العقول کی جمع ہے. غیر ذوی العقول کی جمع واحد مؤنث کے درجے میں ہوتی ہے، لہٰذا ہم اس کے لیے اس میں اشارہ مبتدا کیا لائیں گے؟ واحد مؤنث. اس لیے ہم نے کہا ہذہ اقلام. آگے چلیے، تلک بیوت، وہ گھر ہیں. بیوت یہ بیتن کی جمع ہے. دیکھیے کس کی جمع ہے؟ بیتن کی. وہ اصل حروف ہیں با، یا اور تا. تو جمع میں با یا اور تا کے بیچ میں واو آ گیا، یا اور تا کے بیچ میں واو آ گیا، تو لہٰذا یہ جمع مکسر ہے، جمع سالم نہیں ہے.
اور بیوت غیر ذوی العقول کی جمع ہے، اس لیے ہم اس کو واحد مؤنث کے درجے میں رکھتے ہوئے تلکا لائیں گے۔ تلکا کی معنی وہ مؤنث کے لیے آتا ہے، تلکا بیوتن وہ گھر ہیں، تلکا اسی طرح سے مدارس، یہ مدرساتن کی جمع ہے، مدرساتن، گویا اس میں میم دال را اور سین یہ 4 حروف اصلی ہیں، لیکن یہاں آپ دیکھ رہے ہیں دال اور را کے بیچ میں الف آ گیا جمع بناتے وقت، گویا یہ جمع مکسر ہے، جمع سالم نہیں ہے۔ تل کا مدارسو وہ مدرسے ہیں، تل کا مدارس غیر ذوی العقول کی جمع اس لیے مدارسو۔ یہ تو ہو گیا حالت رفعی کی مثال، جہاں جمع مکسر جہاں حالت رفعی میں ہے۔ اب حالت نصبی کی مثالیں لیجئے، جمع مکسر پر نصب آنا چاہیے اس کی مثالیں کل ہی آپ نے پڑھے ہیں، حروف مشبہ بالفعل، تو یہ حروف مشبہ بالفعل کیا کرتے ہیں، اسم کو نصب دیتے ہیں، یعنی زبر دیتے ہیں۔ تو دیکھیے ہم ان اسما پر حروف مشبہ بالفعل کا استعمال کریں گے، خود بخود ان پر زبر آئے گا، تو حالت نصبی میں آ گئے وہ خود بخود۔ ان الرجال اقویاء، ان الرجال اقویاء، بے شک مرد طاقتور ہیں، ان الرجال۔ اب دیکھیے ان حرف مشبہ بالفعل، الرجال اس کا اسم ہے یعنی یہ مبتدا ہے۔ اب دیکھیے الرجال یہ رجلن کی جمع ہے، جمع مکسر ہے، تو جمع مکسر ہے تو حالت نصبی میں اس کا اعراب کیا ہوگا، زبر کے ساتھ۔ ہم نے پڑھا ان الرجال اقویاء، اقویاء نہیں کہا ہم نے بلکہ اقویاء کہا، یہ غیر منصرف ہے، غیر منصرف کی بحث آپ پیچھے تفصیل سے پڑھ چکے ہیں۔ اگلے جملے کی طرف چلیں، اقویاء یہ قویٌ کی جمع ہے، قویٌ کے معنی طاقتور، یہ لفظ اس سے پہلے بھی گزر چکا ہے۔ لعل المدارس مفتوحۃ، شاید اسکول کھلے ہوئے ہیں، لعل یہ حرف مشبہ بالفعل، المدارس یہ اس کا اسم ہے، المدارس یہ مدرستن کی جمع ہے۔ ابھی ابھی آپ نے دیکھا کہ یہ جمع مکسر ہے، جمع سالم نہیں ہے، چونکہ دال اور را حروف اصلی کے بیچ میں الف آ گیا، اور جمع مکسر ہے اس لیے حالت نصبی میں اس پر کیا آئے گا، زبر۔ لعل المدارس مفتوحۃ، مفتوحۃ خبر ہے۔ اب دیکھیے مفتوحۃ خبر کو ہم واحد مؤنث لائے، حالانکہ المدارس یعنی مبتدا جمع ہے، کیوں؟ کیونکہ وہ غیر ذوی العقول کی جمع ہے، غیر ذوی العقول کی جمع ہے تو واحد مؤنث کے درجے میں ہوگی۔ لعل المدارس مفتوحۃ، شاید اسکول کھلے ہوئے ہیں، کھلے ہوئے نہیں پڑے گا آپ، کھلے ہوئے، مفتوحۃ کے معنی کھلے ہوئے، سمجھ رہے ہوں گے آپ۔ لیت الدفاتر جدیدۃ، حروف مشبہ بالفعل میں سے لیت بھی ہے، ان ان کان لیت لکن لعل، تو لیت بھی حروف مشبہ بالفعل میں سے ہے، لہٰذا یہ بھی کیا کرے گا، زبر دے گا۔ لیت حرف مشبہ بالفعل، الدفاتر اس کا اسم، جدیدۃ اس کی خبر، حرف مشبہ بالفعل اپنے اسم اور اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ ہو گیا۔ لیت الدفاتر جدیدۃ، لیت حرف مشبہ بالفعل، الدفاتر تو مبتدا پر جب حرف مشبہ بالفعل داخل ہو یہ کیا کرے گا، مبتدا کو نصب دے گا، تو الدفاتر کیا بنے گا، الدفاتر، یہ دفاتر دفترن کی جمع ہے، دفتر کی معنی کاپی۔ دیکھیے اصل حروف کیا ہیں، دال فا تا را، لیکن جب ہم نے جمع بنایا تو جمع بناتے وقت یہ فا اور تا کے بیچ میں الف آ گیا، فا اور تا کے بیچ میں الف آ گیا، معلوم ہوا کہ یہ جمع مکسر ہے، یہ جمع سالم نہیں ہے، لہٰذا اس کا اعراب کیا ہوگا حالت نصبی میں زبر کے ساتھ، دفاتر جدیدتن، لیت الدفاتر جدیدتن کاش کاپیاں نئی ہوتی، کاش کس کا ترجمہ کیا ہم نے، لیتا کا، لیتا تمنی کے لیے آتا ہے، کسی چیز کی آپ تمنا کرتے ہیں، لیت الدفاتر جدیدتن کاش کاپیاں نئی ہوتی، ان المساجد جمیلۃ، مساجد یہ مسجدن کی جمع ہے، اس کی اصل ہے میم سین جیم اور دال، یہاں آپ دیکھ رہے ہیں جیم اور سین کے بیچ میں کیا آ گیا، الف آ گیا، یہ دیکھیے سین اور جیم کے بیچ میں الف آ گیا، تو لہٰذا جمع مکسر ہے، جمع مکسر ہے تو حالت نصبی میں اس کا اعراب کیا ہوگا، زبر کے ساتھ، ان المساجد جمیلۃ واحد مؤنث، کیوں لائے ہم، اس لیے کہ المساجد مبتدا یعنی ان کا اسم وہ غیر ذوی العقول کی جمع ہے، لہٰذا واحد مؤنث کے درجے میں، ان المساجد جمیلۃ بلا شبہ مسجدیں خوبصورت ہیں۔ اب حالت جری کی مثالیں، اس کو آگے ہونا چاہیے، حالت جری کی مثالیں یعنی یہاں جب زیر آنا چاہیے، مضاف اور مضاف الیہ یہ آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں،
مرکب اضافی کی بحث آپ پیچھے تفصیل کے ساتھ پڑھ چکے ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ مضاف الیہ پہ زیر آتا ہے، تو یہاں ان مثالوں میں جمع مکسر کو مضاف الیہ بنایا گیا ہے، جمع مکسر کو مضاف الیہ بنایا گیا، جب وہ مضاف الیہ ہے تو لہذا اس پر زیر ہی آئے گا، جیسے الطلاب، الاساتذہ، المدارس، التلامیذ، یہ سب کے سب جو مضاف الیہ ہیں یہ جمع مکسر ہیں، تو جمع مکسر ہیں مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے ان پر زیر آئے گا، تو حالت جری میں ہو گئے یہ، تو حالت جری میں ان پر زیر ہی آئے گا۔ من زدتن، من زدتن کی معنی تپائی، من زدت الطلاب مکسورتن، طلبا کی تپائی ٹوٹی ہوئی ہے، مکسورتن کی معنی ٹوٹی ہوئی، طلاب طلبا، یہ طالبن کی جمع ہے۔ اب دیکھیے طالبن اصل حروف ہے تا الف لام با لیکن جب ہم نے اس کی جمع بنائی تو طلاب ہو گیا، گویا دو لام اور الف، ایک لام اور الف کا فاصلہ ہو گیا، طالبن کے بجائے طلاب ہو گیا، تو غیر جمع مکسر ہے۔ من زدتو مضاف، الطلابی مضاف الیہ، اب دیکھیے الطلابی جمع مکسر ہے مضاف الیہ ہے، حالت جری میں ہے لہذا زیر آ گیا، طلابی، من زدت الطلابی طلبا کی تپائی مکسورتن ٹوٹی ہوئی ہے، مکسورتن، اس سے پہلے ایک اور قاعدہ آپ پڑھ چکے ہیں، خبر لانے میں مضاف کا اعتبار ہوگا، مضاف الیہ کا اعتبار نہیں ہوگا، خبر لانے میں کس کا اعتبار ہوگا؟ مضاف کا، مضاف الیہ کا نہیں۔ اب دیکھیے مضاف الیہ جمع ہے، جمع مذکر ہے، لیکن مضاف الیہ کیا ہے؟ جمع مذکر ہے، لیکن اس کا اعراب ہم نے نہیں کیا خبر لانے میں، اعتبار ہم نے کیا کس کا؟ من زدت مؤنث کا، واحد مؤنث کا، اس لیے مکسورتن کو ہم واحد مؤنث لائے۔ یہ سب قاعدے آپ کے پڑے ہوئے ہیں، آپ کی یاد دہانی کے لیے میں اشارہ کر رہا ہوں۔ من زدت الطلاب مکسورتن، طلبا کی تپائی ٹوٹی ہوئی ہے۔ قلنسوۃ الاساتذۃ جیدۃ، قلنسوۃ کے معنی ٹوپی، الاساتذۃ اساتذہ، استاذن کی جمع ہے۔ اب دیکھیے استاذ، استاذ سے کیا بنا؟ اساتذہ، یہ اصل میں تھا الف سین تا الف ذال، لیکن الف وہاں سے ہٹ کر شروع آ گیا، اساتذہ ہو گیا، تو گویا یہ جمع مکسر ہے، حروف کی ترتیب برقرار نہیں رہی، تو جمع مکسر ہے، جمع مکسر ہے تو اس کا اعراب کیا ہوگا حالت جری میں؟ زیر کے ساتھ۔ قلنسوۃ مضاف، الاساتذتی مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرکب اضافی ہو کر یہ پورا بنے گا مبتدا، اور جیدتن یہ بنے گی خبر، خبر صرف اتنی سی ہے جیدتن، اور مبتدا مرکب ہے، یہ پیچھے آپ تفصیل سے پڑھ چکے ہیں یہ ساری چیزیں، ضرورت پڑے تو ان اسباق کی طرف دوبارہ آپ مراجعت کر سکتے ہیں۔ شباک المدارس مفتوحۃ، شباک کھڑکی، شباکن کے معنی کھڑکی، المدارسی یہ مدرستن کی جمع ہے، جمع مکسر ہے، جب جمع مکسر ہے تو حالت جری میں کیا آئے گا؟ زیر، کیونکہ یہ مضاف الیہ ہے اس لیے حالت جری میں ہے۔ شباک المدارسی اسکولوں کی کھڑکی، شباک میں نے لکھا، اس کی جمع آگے ترجمہ کیا ہے جمع، لہذا ہم جمع ہی لکھیں گے، شبابیک، جمع آتی ہے شبابیک، شباکن کی جمع آتی ہے شبابیک، چونکہ آگے ترجمہ جمع کا کیا گیا ہے تو لہذا شبابیک المدارسی اسکولوں کی کھڑکیاں، مفتوحتن کھلی ہوئی ہیں، اسکولوں کی کھڑکیاں کھلی ہوئی ہیں، شبابیک شباکن کی جمع اس کے معنی کھڑکی، المدارس مدرستن کی جمع اسکول، مفتوحتن کھلی ہوئی، چونکہ شبابیک یہ غیر ذوی العقول کی جمع ہے لہذا مفتوحتن خبر جو آئے گی وہ بھی واحد مؤنثی آئے گی۔ شبابیک المدارس مفتوحتن اسکولوں کی کھڑکیاں کھلی ہوئی ہیں، اب المدارس غیر جمع مکسر ہے۔ حقائب التلامیذ رخیصۃ، حقائب التلامیذ، حقائب یہ حقیبتن کی جمع ہے، مضاف ہے، اس کے معنی بیگ، تھیلا، بستہ، التلامیذ تلمیذن کی جمع ہے۔ اب دیکھیے تلمیذن تو جو اصل میں لام اور میم ہے اصل حروف، تو لام اور میم کے بیچ میں الف آ گیا، لام اور میم کے بیچ میں الف آ گیا تو تلامیذ ہو گیا، تو معلوم ہوا کہ یہ جمع مکسر ہے لہذا اس پر زیر آئے گا مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے۔ حقائب التلامیذ شاگردوں کے بستے، رخیصۃ سستے ہیں، حقائب التلامیذ رخیصۃ شاگردوں کے بستے سستے ہیں، یہ تو زبردست وزن بن گیا، بستے سستے ہیں۔
مندرجہ دیکھیے یہاں تک بات مکمل ہو گئی. حالت رفعی میں کس طرح استعمال ہوگا وہ بھی آپ کو معلوم ہو گیا، مبتدا بنائیں گے وغیرہ. اور حالت جری میں کیسے استعمال ہوگا اور حالت نصبی میں کیسے استعمال ہوگا، ساری چیزیں اور ساری مثالیں تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے گزری، آپ کے سامنے آ گئیں. لہٰذا ان پر آپ اچھی طرح سے غور کریے. اب آگے مندرجہ ذیل جملوں پر اعراب لگائیں، ترجمہ کریں اور جمع مکسر کی پہچان کریں. آپ کو صرف دیکھنا ہے اس میں جمع مکسر. جو الفاظ نیلے رنگ یا لال رنگ سے کیے گئے ہیں وہی جمع مکسر ہیں. ان پر اعراب لگاتے ہوئے آپ کو خاص خیال رکھنا پڑے گا. اس میں کوئی لفظ شاید نیا نہیں ہوگا، اکا دکا اگر کوئی لفظ نیا ہو، ویسے وہی الفاظ ہیں جو اوپر گزر چکے ہیں. ایک لفظ نیا ہے منورتن، اس کا ہم نے یہاں ترجمہ کر دیا. یہ جو منورتن کی معنی روشن. مصابیح، یہ مصباحن کی جمع آپ کو معلوم ہے چراغ، مصابیح البیت. تو منورتن روشن یہاں ہم نے کر دی ہے. ان الطلاب اذکیاء، اذکیاء ذکیون کی جمع ہے سمجھدار. الشبابیک ابھی گزرا. الابواب جانتے ہیں آپ، اساتذہ آپ جانتے ہیں. عطوفون، عطوف کے معنی مشفق. لعل الرجال صالح. ان المساجد عالیۃ، عالیۃ کے معنی بلند. لون، یہاں پہلا ایک لفظ آیا لون، لون کے معنی رنگ. لون الابواب. اور ایک اور بات مزید یاد رکھیے گا، جہاں مرکب اضافی ہوگا، جیسے یہ لون الابوابی ہے، مضاف پر تنوین کبھی نہیں آئے گی. لون الابواب کہنا صحیح نہیں ہوگا. جیسے آپ یوں کہیں مثلا، ارے یہ تو غائب ہی ہو گیا. جیسے آپ لون کہیں، لون الابواب، یہ کہنا صحیح نہیں ہوگا. کیوں؟ مضاف پر تنوین نہیں آتی، نہ مضاف پر الف لام آتا ہے نہ اس پر تنوین آتی ہے، بلکہ صرف ایک پیش آئے گا یا کہیں زیر وغیرہ جو کچھ بھی ہو، لیکن تنوین نہیں آئے گی نہ الف لام آئے گا. تو لون الابوابی یہ پورا جملہ بنے گا مبتدا اور جیدتن غلط، جیدن بنے گی خبر. جیدتن ہو گیا تھا. لون الابوابی جیدن، دروازوں کا رنگ عمدہ ہے. جیدن کے معنی عمدہ. اب دیکھیے آپ اس میں کیا ہے، غیر جمع مکسر کیا ہے اور اعراب وغیرہ کیا ہے. اسی طرح سے سارے جملوں میں آپ دیکھیں گے تو 3 کام کرنے ہیں ان جملوں میں. نمبر 1 اعراب لگانا ہے، نمبر 2 ترجمہ کرنا ہے، نمبر 3 جمع مکسر کی پہچان کرنی ہے کہ اس میں جمع مکسر کیا ہے. ٹھیک ہے. تو چونکہ کل آپ کی چھٹی ہے، کل اتوار ہے، اس لیے بڑا لمبا وقت آپ کو ملے گا. میں انشاءاللہ کوشش کروں گا آج ہی یہ بھیجنے کی، یہ سبق، تاکہ آپ کو سہولت رہے. تو چلیے بس ہم بات ختم کرتے ہیں. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.